اسرائیل کو ہر طرف حزب اللہ نظر آ رہا ہے۔ اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک بیان سے پورے اسرائیل میں ہنگامہ مچا دیا ہے۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف ابیب کوہاوی نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی طاقت لگائے ہوئے ہے کہ شام اور عراق میں بھی لبنان کے حزب اللہ کی طرح مضبوط تنظیم نہ تیار ہو جائے۔ اسرائیل نے اس کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام رکھا ہے 2 جنگوں کے درمیان جنگ۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ جنگ شام اور عراق میں حالیہ برسوں میں ایران کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک میں شامی تنظیم بالکل حزب اللہ کے انداز میں اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک ساتھ کئی محاذ پر لڑنا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں، ان تنظیموں کے بہت اچھے تعلقات حماس اور جہاد اسلامی جیسی فلسطینی تنظیموں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف ابیب کوہاوی کا مزید یہ کہنا تھا کہ اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے کہ اسرائیل کو چاروں طرف سے ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں نے گھیر رکھا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کی طاقت 1999 سے 2005 کے درمیان جس سطح پر تھی اب اس سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اگر لبنان کا ہی جائزہ لیا جائے تو حزب اللہ وہاں سیاسی اور معاشی طور پر بہت مضبوط طاقت بن گیا ہے۔ ابیب کوہاوی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ نے شام اور عراق کے علاوہ یمن کے اندر اپنی وہ طاقت اور عملی کامیابی ظاہر کر دی ہے۔ بارہا خبروں میں آتا رہتا ہے کہ اسرائیل نے شام کے اندر حملہ کر دیا ہے یا عراق کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل ایجنسیوں کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے چاروں طرف بڑے مضبوط جال بنے جا رہے ہیں۔ عراق اور شام دونوں ممالک میں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو اسرائیل سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور ایران سے بہت قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیل ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ توازن میں کوئی تبدیلی ہو جائے، مگر اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کے آپریشن کی زمینی صورتحال پر کون سے اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، حال ہی میں قطر میں ہونے والے فٹ بال میچوں کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ عربوں اور مسلمانوں میں اسرائیل کو لے کر بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ ورلڈ کپ میچ دیکھنے پہنچے عرب و مسلم ممالک کے تماش بینوں نے اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی شائقین سے اتنی بے رخی کی کہ اسرائیل نے باقاعدہ قطر کی وزارت خارجہ سے اس کی شکایت کر دی۔ خیر، آپ کو بڑی اہم بات یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں خطرے کی۔ ویسٹ بینک کو مکمل طور پر بارود کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ ہزاروں ہتھیار ہیں وہاں پر حزب اللہ اور حماس منتقل کر رہے ہیں، ایسا الزام لگایا ہے اسرائیل نے۔ اور اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آج ہم حزب اللہ، حماس، اسلامی پاسداران انقلاب کو نہیں روکتے تو ہمارے چاروں طرف وہ دشمن انفلٹریٹ کر جائے گا، ہمارے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی، ہماری ایجنسیز برباد ہو جائیں گی اور ہمارے شہری جو اہم ہیں ہمارے لیے وہ سارے کے سارے اپنی زندگی، اپنی پراپرٹی، اپنی فریڈم وہ ان کی رسک پر آ جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابیب کوہاوی کے اس بیان کی وجہ سے نہ صرف اسرائیلی فوجیوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے بلکہ عام جو شہری ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں۔